السلام علیکم، امید ہے آپ سب کہہ رہو عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودارسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین کتاب تورات کے وارث ہو گئے جو اس حقیر دنیا کے ساز و سامان ہی کو حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا، اگر ایسا ہی اور سامان بھی ان کو دے دیا جائے تو وہ بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا کتاب تورات کی نسبت کے نہیں منسوب کریں گے اللہ سے کوئی بات، اور انہوں نے پڑھ بھی لیا جو کچھ اس میں تھا، اور یقینا آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وہ ایسے لوگ ہیں جو حلال و حرام سے بے نیاز ہو کر دنیاوی مفادات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو آخرت کے بارے میں کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہماری بخشش تو یقینی ہے، ہمارے لیے سب معاف کر دیا جائے گا۔ والذین یمسکون بالکتاب وقاموا الصلاة ان لا نضیع اجر المصلحین۔ اور جن لوگوں نے کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا اور نماز قائم کی تو یقیناً ایسے مصلحین کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ بنی اسرائیل میں نیک لوگ آخری وقت تک ضرور موجود رہے ہوں گے۔ ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا اجر ہم کسی صورت میں ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ نَتَّقْنَا الْجَبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جبکہ اپنے پہاڑ کو ان کے اوپر ایسے اٹھا دیا تھا جیسے صاحبان ہو، اور انہیں لگتا تھا کہ اب یہ ان پر گرنے ہی والا ہے۔ ہم نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ تھام لو اس کو مضبوطی سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم غلط روی سے بچتے رہو۔ اب آخری 3 رکوع میں فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت اہم مضامین آ رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور یاد کرو جب نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے تمام بنی آدم کو پیٹھوں سے ان کی نسل کو، اور ان کو گواہ بنایا خود ان کے اوپر، اور سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ مبادہ تم یہ کہو قیامت کے دن کے ہم تو اس سے غافل تھے۔ یہ واقعہ عالم ارواح میں واقع پذیر ہوا تھا جبکہ انسانی جسم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اہل عرب جو اس وقت قرآن کے مخاطب تھے، ان کے اس وقت کی ذہنی استدار کے مطابق یہ یقین مضمون تھا۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ انہیں پہلے تفصیل سے بتایا جاتا کہ انسانوں کی پہلی تخلیق عام ارواح میں ہوئی تھی، اور دنیا میں طبعی اجسام کے ساتھ یہ دوسری تخلیق ہے، اور پھر بتایا جاتا کہ یہ مساق عالم ارواح میں سے لیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بجائے اس مضمون کو آسان پیرائے میں بیان کرنے کے لیے عام فہم الفاظ عام فہم انداز میں استعمال کیے گئے ہیں کہ جب ہم نے نسل آدم کی تمام ذریت کو ان کی پیٹھوں سے نکال لیا، یعنی قیامت تک اس دنیا میں جتنے بھی انسان آنے والے تھے ان سب کی ارواح وہاں موجود تھی۔ تمام ارواح نے یہی جواب دیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ اقرار تمام انسانوں پر اللہ کی طرف سے حجت ہے، جیسے کہ اس سے پہلے سورہ المائدہ کی آیت 19 میں آ چکا ہے۔
اے اہل کتاب، تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول جو تمہارے لیے دین کو واضح کر رہا ہے۔ رسولوں کے ایک وقفے کے بعد مبادہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں تھا کوئی بشارت دینے والا اور نہ کوئی خبردار کرنے والا، تو یہ گویا تمام حاجت تھی اہل کتاب پر۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت 107 میں فرمایا، مبادہ تم یہ کہو کہ کتابیں تو دی گئی تھی ہم سے پہلے دو گروہوں کو، اور ہم ان کتابوں کو غیر زبان ہونے کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے تھے، تو یہ اہتمام حاجت کیا گیا بنی اسرائیل پر کہ اب تمہارے لیے ہم نے اپنا ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میں بھیج دیا ہے، اور وہ تمہارے لیے ایک کتاب لے کر آیا ہے جو تمہاری اپنی زبان میں ہے۔ لہٰذا اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اپنی کتابیں تو ہم سے پہلے والی امتوں پر نازل کی تھیں، اور یہ کہ اگر ہم پر بھی کوئی ایسی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے۔ اہل ذہن نظر میں جس گواہی کا ذکر ہے وہ پوری نوع انسانی کے لیے حاجت ہے۔ یہ عہد ہر نوع انسانی اللہ سے کر کے دنیا میں آئی ہے کہ آخر مواخذے کے اصل بنیادی یہی گواہی فراہم کرتی ہے۔ نبوت وحی اور الہامی کتاب کے ذریعے جو اہتمام حاجت کیا گیا وہ تاکید مزید اور تکرار کے لیے اور لوگوں کے امتحان کو مزید آسان کرنے کے لیے کیا گیا۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔